داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 69۔ گمشتقین رات کو بھی غیر حاضر تھا۔ لڑکی باغیچے میں چلی گئی، انتا نون بھی آ گیا۔ ان کے درمیان نہ کوئی حجاب رہا نہ کوئی پردہ۔ لڑکی نے اسے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم اپنی بہنوں کا انتقام لینے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونے آئے تھے، پھر تم اس فوج میں کیوں بھرتی ہو گئے؟ کیا یہ سلطان کی فوج نہیں؟ انتا نون نے ایسا پوچھا جیسے اسے کچھ بھی نہ معلوم تھا۔ اس نے کہا، اسلامی فوج ہے، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سوا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ فوج اسلامی ہے، لیکن اسے سلطان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لڑکے نے ہاں کہا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ انتا نون نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم مجھے ایسی فوج میں رہنا چاہیے جو سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اور ان تمام علاقوں میں جہاں صلیبیوں کا قبضہ ہے، مسلمان صلاح الدین ایوبی کو امام مہدی بھی کہتے ہیں، وہ صلیبیوں کے ملازم سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ مسجدوں میں امام بھی کہتے ہیں کہ قوم کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ دمشق سے امام مہدی صلاح الدین ایوبی کے روپ میں نجات دلانے آ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے ساتھ لو، یہاں سے نکلو۔ لڑکی نے کہا، میں تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تک پہنچا دوں گی۔ تمہیں اس فوج میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گی کہ تم مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ کیا تم اپنے خاوند سے اس لیے بھاگنا چاہتی ہو کہ اس نے تمہیں زر خرید لونڈی بنا رکھا ہے، یا وہ بوڑھا ہے، یا اس لیے کہ وہ سلطان ایوبی کے خلاف ہے؟ مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، وجوہات تم نے خود ہی بتا دی ہیں۔ اس نے مجھے لونڈیوں کی طرح حرم میں قید کر رکھا ہے، وہ بوڑھا بھی ہے، اور نفرت سے سب سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ سلطان ایوبی کا دشمن اور صلیبیوں کا دوست ہے۔ اس کے حرم میں آنے سے پہلے جوانی کی امنگوں کے ساتھ میرے دل میں ایک اور جذبہ بھی تھا جو مجھے مجبور کرتا تھا کہ شادی نہ کروں اور نور الدین زنگی کے پاس جا کر کہوں کہ مجھے کوئی سا جنگی فرض سونپ دیں۔ میں صلیب کے خلاف لڑنا چاہتی تھی۔ میں نے صلاح الدین ایوبی کا نام سن رکھا تھا۔ میں نے تیر اندازی سیکھی اور نشانے پر برچی پھینکنے کا بھی مشق کی، مگر میرے جذبے کو اس بدبخت کے حرم میں قید کر کے اسے شراب سے مار دیا گیا۔ سچ پوچھو تو میں اس قلعے میں آئی تو خوش تھی کہ ایک جنگجو کی بیوی بن کے آئی ہوں، اور یہ جنگجو صلیبیوں کے خلاف لڑے گا۔ لیکن سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے فوراً بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ ابھی تک سلطان ایوبی کے مقابلے میں آیا ہے یا نہیں؟ انتا نون نے پوچھا۔ مقابلہ آنے کے لیے تیار ہے، لڑکی نے جواب دیا، لیکن یہ بہت گہرا آدمی ہے، خلیفہ الملک الصالح اور اس کے درباری امراء کا دوست ہے، وہ سب سلطان ایوبی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ گمشتگین نے انہیں وعدہ دے رکھا ہے کہ انہیں اپنی فوج دے گا، مگر یہ صلیبیوں کے ساتھ یارانہ گانٹ کر آزادانہ طور پر سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسے امید ہے کہ بہت سے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ اگر ایسا ہوا تو حران اور مفتوحہ علاقوں کا بادشاہ بن جائے گا۔ تم نے اس کے ساتھ کبھی اس مسئلے پر بات کی تھی؟ لڑکی نے جواب دیا، اس نے میرے دل میں سلطان ایوبی کے خلاف باتیں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں سلطان ایوبی کو اپنا پیر اور پیغمبر مانتی ہوں۔ گمشتگین کی کسی بات نے بھی مجھ پر اثر نہ کیا تو اس نے میرے ساتھ تعلق توڑ لیا، مجھے مارتا پیٹتا بھی رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم سلطان ایوبی کے علاقے میں چلی جاؤ، تم بہت خوبصورت ہو اور نوجوان بھی ہو۔ سلطان ایوبی کے 3-4 سالاروں کو اپنے جال میں پھانس کر سلطان کے خلاف کر دو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تمہارے ساتھ 2 بہت ہوشیار اور بہت خوبصورت صلیبی لڑکیاں ہوں گی، تم تینوں مل کر پہاڑوں کو بھی اپنا مرید بنا سکتی ہو۔ اس نے مجھے طریقے بتائے اور کہا میں جا کر جاسوسی بھی کروں، اور اگر میں اس کے سارے کام کر دوں گی تو میرے خاوند کو بے اندازہ زر و جواہرات دے گا اور مجھے آزاد کر کے میری پسند کے آدمی کے ساتھ میری شادی کر دے گا۔ میں نے کوئی بھی شرط نہ مانی، تم مان لیتی۔ انتا نون نے کہا، یہاں سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی جاتی۔ اس مردود نے اور اس کے صلیبی دوستوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ان کے دشمنوں کے علاقے میں جا کر کوئی لڑکی یا جاسوس غداری کرے تو اسے اغوا کر لے آتے ہیں یا انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ ان کے تعلق حسن بن صبا کے قاتل فدائیوں کے ساتھ بھی ہیں۔ میری روح مر گئی تھی، یہ جسم رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایسے ہی کروں جیسے تم نے کہا ہے، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تم نے دیکھا، تم میرے قریب آئے تو میری روح جاگ اٹھی۔ میں تمہارا احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی کہ تم نے مجھے اپنے دل میں بیٹھایا، لیکن اتنا ہی کافی نہیں۔ آؤ یہاں سے نکل چلیں۔ تم یہیں اسی قلعے میں صلیب کے خلاف اور سلطان ایوبی کے دشمنوں کے خلاف لڑ سکتی ہو۔ وہ کیسے؟ جس طرح تمہارا آقا
गुमुश्तकीन तुम्हें सुल्तान अयूबी सलाहुद्दीन अयूबी के इलाके में जासूसी लेके भेजना चाहता था। उसी तरह सुल्तान को भी जासूसों की ज़रूरत है जो यहाँ रहकर उसे इन इलाकों, इन लोगों के इरादों और दूसरे राजों से आगाह करते रहें। तुम्हें कैसे पता है कि सुल्तान अयूबी को जासूसों की ज़रूरत है? लड़की ने पूछा। मैं खुद सुल्तान अयूबी का भेजा हुआ जासूस हूँ। अंतानून ने कहा। लड़की इस तरह चौंकी जैसे उसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। क्यों, तुम हैरान क्यों हो गई? ये सच है, मैं यरूशलेम से नहीं काहिरा से आया हूँ। मेरी कोई बहन अगवा नहीं हुई। तुमने जहाँ इतने झूठ बोले वहाँ ये भी झूठ होगा कि तुमने मुझे दिली मोहब्बत दी है। लड़की ने कहा, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे वादे भी झूठे होंगे। मेरी मोहब्बत का सबूत यह है कि मैं तुम्हें अपना राज दे दिया है। अंतानून ने कहा, यूँ समझो कि मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में रख दी है। तुम गुमुश्तकीन को मेरी असलियत बताकर मुझे मरवा सकती हो। कोई जासूस अपना राज जाहिर नहीं करता। मुझे तुम्हारे जज्बे ने, तुम्हारी मोहब्बत ने इतना मजबूर किया कि मैं अपना आप तुम पर जाहिर कर दिया है। मोहब्बत को दूसरा सबूत उस वक्त दूंगा जब यहाँ से अपना काम करके वापस जाऊँगा। मैं अकेला नहीं जाऊँगा, तुम मेरे साथ होगी। लेकिन एक बात साफ सुन लो, अगर तुम्हारी मोहब्बत और मेरा फ़र्ज़ इकट्ठे मेरे सामने आ गए और खुदा ने मेरा इम्तिहान लेना चाहा कि मैं किसे पसंद करता हूँ, तो मैं फ़र्ज़ का इंतखाब करूँगा। तुम्हारी मोहब्बत को कुर्बान कर दूँगा, धोखा नहीं दूँगा। तुम नहीं जानते कि जासूस से उसका फ़र्ज़ कैसी कैसी कुर्बानियाँ मांगता है। सिपाही मैदान जंग में लड़ता है और मरता है। उसके दोस्त उसकी लाशें घर ले जाते हैं और बड़ी लज्जत से, इज़्ज़त से दफन करते हैं। जासूस मारा नहीं जब पकड़ा जाता, दुश्मन उसे कैद खाने में ले जाकर ऐसी ऐसी अजियतें देता है जो तुम सुनकर ही बेहोश हो जाओ। जासूस मरता भी नहीं, जिंदा भी नहीं रहता। जासूस के लिए फौलाद जैसे मजबूत ईमान की ज़रूरत होती है। मैं ऐसा ही ईमान लेकर आया हूँ। तुमसे मोहब्बत की है तो फौलाद की तरह मजबूत रहूँगा, मगर ईमान का हुक्म नहीं टाल सकता। लड़की ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और घूमकर अपने मुंह फेरा। उसने कहा, तो मुझे भी इतना ही मजबूत पाओगे? बताओ मैं क्या करूं? अंतानून ने उसे बताना शुरू कर दिया कि वो क्या करे। उसके लिए ज़रूरी हिदायत ये थी कि वो गाने बजाने और पीने पिलाने की इन महफिलों से गैर हाजिर न हुआ करे जिसमें सलीबी भी शरीक होते हैं। अगर उसे शराब के 2 घूंट पीने पड़े तो पी लिया करे। उन लोगों में घुल मिलकर उनकी बातें सुने, सुल्तान अयूबी को बुरा भला कहे और इन सालारों के सीनों से रास निकलवाए कि उनके जंगी इरादे क्या हैं। सलीबियों की बातें गौर से सुने। अंतानून ने उससे उन 2 सालारों के मुतालिक पूछा जिनके मुतालिक बताया गया था कि हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। शमशुद्दीन और शाद बख्त को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लड़की ने कहा, गुमुश्तकीन उनके बगैर कोई कदम नहीं उठाता। ये अक्सर यहाँ आते हैं, राग रंग में भी शरीक होते हैं, लेकिन शराब नहीं पीते। तुम उनके करीब हो जाओ। अंतानून ने कहा, बातों बातों में उनसे पूछना क्या अलिस्तान में बर्फ पिघल रही है? वो तुमसे पूछेंगे क्या तुम अलिस्तान जा रही हो? तुम मुस्कुरा कर कहना, इरादा तो यही है। उसके बाद वो तुम्हारे साथ कुछ बातें करेंगे और शायद ये भी पूछे कि उधर से कौन आया है। तुम बता देना कि तुम्हें मिल जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। लड़की ने कहा, सब समझ जाओगी। अंतानून ने कहा, फातिमा, मैं तुम्हें कभी इन झमेलों में नहीं डालता, लेकिन फ़र्ज़ का तकाजा है कि अपनी अजीज़ तरीन शय को भी अपने फ़र्ज़ पर कुर्बान कर दें। तुम मुझे कुर्बान कर दो, मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। घबरा न जाना फातिमा, आने वाला वक्त मालूम नहीं हमारे लिए कैसे कैसे मसाइब और कैसी कैसी आजमाइश ला रहा है। अगर हम दोनों कैद खाने के जहन्नम में चले गए या मारे भी गए तो हमारा खून जाया नहीं होगा। खुदाए जुल जलाल हमें फरामोश नहीं करेगा। इस्लाम की असमत की पासबानी खून दिए बगैर नहीं हो सकती। तुम मुझे साबित कदम पाओगे। फातिमा ने कहा, तुम मेरे उस जज्बे को भी जिंदा कर दिया जो मैं समझती थी कि मर गया है। मैं जा रहा हूँ। अंतानून ने कहा, अपना काम आज ही से शुरू कर दो। अंतानून चला गया। फातिमा उसे देखती रही। वो उसकी नज़रों से ओझल हो गया तो फातिमा ने महसूस किया कि वो अकेली नहीं, उसके पास कोई खड़ा है। उसने बिदक कर देखा, हरम की एक लड़की खड़ी थी। वो भी फातिमा ही की तरह जवान और ख़ूबसूरत थी। उसने कहा, फातिमा, इस मोहब्बत का अंजाम सोच लो। तुम आज़ाद नहीं हो। मेरे जज्बात भी तुम जैसे हैं। मैं भी पिंजरा तोड़कर उड़ना जानती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं। हमारी किस्मत में जो लिखा था वो हमें मिल गया है। दिल को कुचल डालो। अगर दिल की तस्कीन का सामान करना ही है तो और बहुत हैं। अपने मुहाफिज को इतना बड़ा दर्जा ना दो। कौन मुहाफिज? फातिमा ने हैरान सा होकर पूछा, तुम क्या कह रही हो? मैं अभी वो नहीं कहा जो मैं उसने सुना है। दूसरी लड़की ने कहा, मुझे अब कुछ छुपाने की कोशिश ना करो। तुमने उसके साथ जो सौदा किया है वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर वो चली गई और फातिमा वहीं खड़ी अंधेरे खलाओं में घूमती रही। उसे याद आ गया कि अंतानून कह रहा था
کہ تم اپنا کام آج سے شروع کر دو۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے انطانون سے کہا تھا کہ تم مجھے ثابت قدم پاؤ گے۔ اس نے دل ہی دل میں اس لڑکی پر لعنت بھیجی اور اپنے آپ سے کہا کہ حرم میں ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کوئی لڑکی کو ہمدردی سے کچھ سمجھتی ہے اور بعض آقا کی نظروں سے ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسے اب ایک سہارا اور قومی جذبے کی تسکین مل گیا تھا۔ وہ نہ تجربہ کار تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ حرم میں کچھ بھی کسی سے چھپایا نہیں جا سکتا، اور یہ بھی کہ اس ماحول میں اخلاق اور کردار ناپید ہے اور یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے۔ گناہوں کی اس پراسرار دنیا میں وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہی تھی۔ 2-3 روز بعد اس کی ملاقات شمس الدین اور شاد بخت سے ہو گئی۔ اس رات بھی گمشتقین نے بزم عیش و طرب منعقد کی تھی۔ اپنے سالاروں، صلیبی مشیروں اور اعلیٰ افسروں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے انہیں خوب عیش کراتا تھا۔ ان 2-3 دنوں کی ملاقات میں انطانون نے فاطمہ کو ٹریننگ دے دی تھی۔ فاطمہ اس ضیافت میں خوب دلچسپی لے رہی تھی۔ گمشتقین حیران ہوتا ہوگا اور خوش بھی۔ اس لڑکی میں تبدیلی آ گئی۔ وہ ہر کسی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ شمس الدین کے پاس جا رکی، ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے کہا، کیا علیستان میں برف پگھل رہی ہے؟ سالار شمس الدین چونک اٹھا۔ گمشتقین جیسے چالاک اور سخت مزاج قلعےدار کے حرم کی کسی لڑکی کی زبان سے ایسے الفاظ نکالنے کی اسے امید نہیں تھی، کیونکہ یہ سلطان ایوبی کے جاسوس کے خفیہ الفاظ تھے جو بول کر جاسوس ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ ان الفاظ سے جاسوس کے سوا اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ شمس الدین کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس قلعے میں کوئی جاسوس قید نہیں تھا جس نے یہ الفاظ دیے ہوں۔ اس نے کوٹ کا اگلا مکالمہ بولا، کیا تم علیستان جا رہی ہو؟ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، ارادہ تو یہی ہے۔ شمس الدین باتیں کرتے کرتے فاطمہ کو الگ لے گیا۔ دوسرے لوگ شراب اور رقص میں محو تھے۔ شمس الدین نے اس سے پوچھا، تم جانتی ہو میں سالار ہوں؟ میں کچھ اور بھی جانتی ہوں۔ فاطمہ کی مسکراہٹ میں طنز نہیں، اپنائیت اور ایک مطلب تھا۔ کون آیا ہے؟ شمس الدین نے رازداری سے پوچھا۔ وہ آپ کو مل جائے گا، فاطمہ نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے دھوکہ دے کر اس کا انجام کیا ہوگا؟ دھوکہ نہیں، فاطمہ نے جواب دیا۔ آپ ٹہلتے ٹہلتے بڑے دروازے تک چلے جائیں، وہ 2 محافظ کھڑے ہیں، پوچھنا کہ یروشلم سے کون آیا ہے۔ شمس الدین دروازے پر چلا گیا۔ وہاں 2 محافظ کھڑے تھے جنہیں وہ جانتا تھا۔ اس نے پوچھا، تم میں سے یروشلم سے کون آیا ہے؟ انطانون نے آگے بڑھ کر کہا کہ یروشلم سے آیا ہے۔ شمس الدین نے پوچھا، تم اگر علیستان کی طرف سے آئے ہو تو وہاں برف پگھل رہی ہوگی، کیا آپ علیستان جا رہے ہیں؟ انطانون نے پوچھا، ارادہ تو یہی ہے۔ شمس الدین سے مسکرا کر کہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ انطانون واقعی جاسوس ہے تو اس نے پوچھا، وہ لڑکی دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ نہیں، انطانون نے جواب دیا۔ ملاقات کا موقع دیں، ساری بات بتاؤں گا۔ ملاقات کا موقع پیدا کر لیا گیا۔ شمس الدین آخر سالار تھا، موقع پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے انطانون سے پوچھا کہ اس نے فاطمہ کو کس جال میں پھانسا ہے، اسے کس طرح اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ اسے خفیہ کوڈ الفاظ بتا دیے ہیں۔ انطانون نے اسے شروع سے آخر تک سنا دیا کہ لڑکی کس طرح اسے ملی اور اس کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، شمس الدین نے کہا۔ تم جوان ہو، خوبرو اور تنومند ہو۔ لڑکی جوان ہے، اس کی خوبصورتی غیر معمولی ہے۔ جذبات فرض پر غالب آنے کا امکانات مجھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ تمہارا دن کے دوران اس کے کمرے میں جانا بہت جذبات کے صحت تھا۔ تم نے احتیاط نہیں کی۔ لڑکی کی محبت اور خلوص کی تشنگی ہے، تم نے اسے محبت بھی دی، خلوص بھی دیا۔ ایسی لڑکیوں کے جذبات نازک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے فرض کو رومانی جذبات کے غلبے سے تباہ نہ کر دو گے۔ جوانی اور تشنگی مل کر بارود بن جاتی ہے۔ کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا نہیں ہو گئی؟ میں تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے کام کے لیے گرویدہ بنایا ہے۔ انطانون نے کہا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں آپ کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ محبت میرے فرض پر غالب نہیں آئے گی۔ پھر ان کے درمیان اپنے کام کی کچھ باتیں ہوئیں اور شمس الدین نے کچھ ہدایت دے کر رخصت کر دیا۔ اسی روز شمس الدین نے اپنے بھائی شاد بخت کو بتایا کہ سلطان ایوبی نے یہاں ایک اور آدمی بھیج دیا ہے جس کا نام انطانون ہے اور وہ محافظ دستے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے 2 ذاتی محافظ، ان کے اردلی اور 2 ملازم بھی تھے۔ سلطان ایوبی کے لڑاکا جاسوس تھے۔ شمس الدین اور اس کے بھائی نے انہیں بھی بتایا کہ ان کا ایک اور ساتھی آ گیا ہے جس نے یہاں آ کر اپنے آپ کو ایک خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس کا کارنامہ ہے کہ اس نے قلعہ دار کی ذاتی رہائش گاہ میں سے
ایک مچھلی پکڑ لی ہے، مگر اس میں خطرہ بھی ہے۔ شمس الدین نے اپنے آدمیوں کو یہ خطرہ تفصیل سے بتایا اور کہا ابھی تک حران میں ہمارا کوئی جاسوس نہیں پکڑا گیا، مجھے ڈر ہے کہ انتانون پکڑا جائے گا، ہم اس پر نظر رکھیں گے، تاہم تم سب کو تیار رہنا ہوگا، اگر وہ پکڑا گیا تمہاری بے عزتی ہوگی۔ یہ ڈر بھی ہے کہ اذیتوں سے گھبرا کر وہ ہم سب کی نشاندہی کر دے، لیکن مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیال آتا ہے وہ کہیں گے کہ 2 سالار اور 6 لڑاکا جاسوس ایک آدمی کی حفاظت نہ کر سکے، آپ اور ہم موجود تھے تو ایک اور آدمی کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نے پوچھا یہی ضرورت تھی جو اس نے پوری کر لی ہے۔ شمس الدین نے جواب دیا گمشتگین کے حرم تک رسائی ضروری تھی، تم ان بحثوں میں نہ پڑو، میں جانتا ہوں کہ حسن بن عبداللہ کا فیصلہ ہے جو صحیح ہے، میں تمہیں اس کے خطروں سے آگاہ کر رہا ہوں، تیار رہنا، ہو سکتا ہے اس لڑکی کو اغوا کر کے غائب کرنا پڑے، اس کے لیے بھی تیار رہو۔ ہم تیار ہیں لیکن ہمیں بروقت اطلاع ملنی چاہیے، یہ ممکن نہیں اطلاع بروقت ملے۔ شمس الدین نے کہا ہو سکتا ہے مجھے بھی اس وقت پتہ چلے جب انتانون شکنجے میں جکڑا ہوا ہو اور اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہوں۔ کیا تم دونوں بھائی پسند کرو گے کہ ہم کسی سے مدد لیے بغیر اپنی جنگ آزادی سے لڑیں؟ گمشتگین سالار شمس الدین اور شاد بخت سے پوچھ رہا تھا آپ دونوں جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی کے خلاف ہم کئی ایک لوگ ہیں، ہم سب نے بظاہر متحدہ محاذ بنا رکھا ہے لیکن ہم دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ الملک الصالح بچہ ہے، وہ جن عمرا کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے وہ صلاح الدین کو شکست دے کر الصالح کو باہر پھینک دیں گے اور خود مختار حاکم بن جائیں گے۔ موصل کا حاکم سیف الدین بھی ہمارا دوست ہے اور صلاح الدین کا دشمن، لیکن وہ بھی اپنی ریاست الگ بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے حران کے گرد و نواح سے کافی فوج تیار کر لی ہے، میں نے صلیبی حکمران کو اور اس کے تمام جنگی قیدیوں کو اس معاہدے کے تحت آزاد کر دیا تھا کہ میں صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آؤں تو صلیبی اگر میری مدد براہ راست نہ کریں تو عقب سے یا پہلو سے صلاح الدین پر حملہ کر دیں یا اسے حملے کا دھوکہ دے کر اس کی توجہ مجھ سے ہٹا دیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ایک وسیع اور عریض علاقہ آپ کی علم برداری میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے سکیں، وہ صلیبیوں کو پسپا کر سکتا ہے، صلیبی اس کی جنگی چالوں سے واقف نہیں، ہم واقف ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر اس کی فوج بے جگری سے لڑ سکتی ہے تو ہم اس سے زیادہ بہادری کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پہلی بار حلب میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا، حلب والوں نے اس کے چھکے چھڑا دیے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ شمس الدین اور شاد بخت نے اسے بالکل نہ کہا کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے اور صلیبی جو ہم سب کے دشمن ہے ہمیں مدد کا دھوکہ دیں گے، مدد نہیں دیں گے۔ ان دو بھائیوں نے اسے یہ بھی یاد دلایا کہ الملک الصالح نے صلیبی حکمران ریمانڈ کو سونے کی شکل میں معاوضہ دیا ہے اور یہ معاہدہ کیا ہے کہ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں ریمانڈ اس پر عقب سے حملہ کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے حلب کا محاصرہ کیا تو ریمانڈ فوج لے کر آ گیا، مگر سلطان ایوبی کے صرف چھاپہ مار دستوں نے اسے روک دیا اور ریمانڈ لڑے بغیر واپس چلا گیا۔ شمس الدین اور شاد بخت نے گمشتگین کے ساتھ کسی بھی نقطے پر بحث نہ کی، اس کی تائید کی اور اسے مشورہ دیا کہ اس وقت سلطان ایوبی الستان کی پہاڑیوں میں بیٹھا ہے، اس سلسلے کوہ میں حمات کے سینگ نام کی جو وادی ہے اسے میدان جنگ بنایا جائے جو سلطان ایوبی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اپنی جنگ آزادی سے لڑی جائے اور صلیبیوں سے مدد لی جائے۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعیں مل رہی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہر ایک خبر اسے پہنچا رہے ہیں۔ گمشتگین نے کہا آپ دونوں محتاط اور چوکنے رہیں اور چھان بین کریں، ان کہنے کی ضرورت نہیں۔ سالار شاد بخت نے کہا ہم جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی بہت مضبوط اور تیز ہے، ہم نے یہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو ہمیں مشتبہ اور مشکوک افراد سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں۔ گمشتگین نے کہا اگر مجھے اپنے بیٹے کے متعلق بھی شک ہوا کہ جاسوس ہے تو میں اسے بھی شکنجے میں ڈال دوں گا، ذرہ بھر بھی رحم نہیں کروں گا۔ گمشتگین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زندہ 2 سالاروں سے اتنے نازک مشورے لے رہا ہے، وہ سلطان ایوبی کے جاسوس ہیں۔ وہ دونوں بھائی تو بہت ہی خطرناک جاسوس تھے کیونکہ وہ دونوں اس کی فوج کے جنرل تھے اور فوجوں کی کمان انہی کے پاس تھی۔ گمشتگین سے فارغ ہو کر وہ جب اکیلے بیٹھے تو انہوں نے آپس میں یہ اسکیم بنائی کہ جب فوج لے کر سلطان ایوبی کے خلاف جائیں گے تو اسے اپنی پیش قدمی کے متعلق پہلے اطلاع دے دیں گے، وہ ان کی فوج کو گھیرے میں لے لے گا اور ہتھیار ڈال دیے جائیں گے۔
دونوں بھائی دیر تک اسکیم بناتے رہے اور ہر پہلو پر غور کرتے رہے۔ انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ گمشتکین کب حملہ کرنے چاہتا ہے۔ انہیں اس پر آمادہ کرنا